الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 19 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 20، 21 اور 22 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنے قوم سے، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، جب اس نے تمہارے درمیان ہی انبیاء کھڑے کیے، انبیاء مقرر کیے، وجعلکم ملوکا، اور تمہیں بادشاہ کیا، تمہیں بادشاہت دی، تمہیں حکومتیں دے دی، اختیارات دے دیے۔ وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو کہ دنیا جہان میں کسی کو نہیں دیا تھا، ایسی یعنی کہ نایاب نعمتیں دیں جو کسی کے پاس بھی نہیں تھیں۔ اب یہاں پہ ان آیات میں موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ قرآن پاک میں بہت زیادہ بے شمار مقامات پر موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا تذکرہ ہوا ہے۔ ابھی بار بار ان کے جو تکرار آتی ہے، بار بار تذکرہ ان کا آتا ہے، اس کا مقصد کوئی ظاہر ہے کسی کہانیاں سنانا نہیں ہے، اس لیے بار بار ان کا تذکرہ کیا گیا کہ اس کے اندر عبرت ہے، نشانیاں ہیں بہت زیادہ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس قوم کو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر کتنی عنایات اور کتنی نعمتیں، کتنے کچھ ان کو عطا کیا، اتنے پیغمبر کو دیے، اتنے ہدایات کے ان کو مواقع دیے ہدایت کے، لیکن انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، جگہ جگہ بار بار نافرمانی کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ ان کی نافرمانیوں کا اور کی نافرمانیوں کے بدلے میں جو ان کا انجام ہوا وہ اللہ تعالیٰ بار بار تذکرہ کرتا ہے۔ اور مقصد اس کا جو نظر آتا ہے، جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ اس کا اصل میں ہمیں سمجھانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بے شمار مواقع دیتا ہے زندگی کے اندر سنورنے کے، اپنے اصلاح کرنے کے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے، بہت سارے مواقع اللہ تعالیٰ فراہم کرتا ہے، لیکن ہم بھی تقریباً اسی روش پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ بار بار ان کو مواقع کو ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اگنور کر رہے ہوتے ہیں، نافرمانی ہم کرتے جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پھر موقع دیتا ہے، پھر ہم نافرمانی کر جاتے ہیں جگہ جگہ۔ اللہ تعالیٰ مختلف انداز سے ہمیں بیماریوں سے آزماتا ہے، اور آزمائش مختلف قسم کی، مال کا نقصان، جان کا نقصان، ہر قسم کی آزمائش ہماری زندگی میں آتی رہتی ہیں۔ یہ انسان کو الرٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے، آزمانے کے لیے ہوتی ہے کہ انسان اپنی غلطیوں سے سیکھ لے، آئندہ زندگی کو سنوار لے، اللہ کے حکموں کے انڈر لے آئے، اپنے آپ کو تابع بنا لے۔ لیکن انسان مسلسل جو ہے وہ نافرمانی پر نافرمانی کرے چلے جا رہا تھا، اگنور کرتا چلے جا رہا ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں جو ہے انسان اپنی دنیا بھی خراب کرتا ہے، آخرت بھی خراب کر لیتا ہے۔ تو اس قوم کے ساتھ بھی کچھ یہی معاملہ اللہ تعالیٰ نے کو بہت مواقع دیے، لیکن ان مواقع کو ضائع کیا انہوں نے، اور اپنا آخرکار نقصان کیا۔ تو یہ بار بار بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کی پر توجہ دیں اور نافرمانی سے بچیں جو پچھلی قومیں کرتی رہیں، جو اللہ کے حکموں کو پامال کرتی رہیں، ان کے نتائج بھی اللہ بیان کرتا ہے کہ اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں ساتھ ساتھ۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ آپ یاد کرو اس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے اوپر کی ہے، تمہارے درمیان اللہ نے انبیاء بھیجے تمہیں متنبع کرنے کے لیے، بتانے کے لیے، صحیح راستہ دکھانے کے لیے، اور تمہیں بادشاہت بھی دی، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے، اور تمہیں وہ کچھ دیا ہے جو جہان میں کسی کو نہیں دیا تھا، اتنی سہولیات تمہیں دیں، اتنے یہ وسائل تمہیں دیے جو کسی کے پاس نہیں موجود تھے۔ اور پھر سارا کچھ دینے کے بعد ایک پھر آرڈر بھی دیا اللہ تعالیٰ نے، کیا کہا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، کہ اے قوم، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے نے کہلوایا، موسیٰ علیہ السلام فرمانے کہ قوم داخل ہو جو اس پاک سرزمین میں، ارض المقدسہ، مقدس سرزمین کے اندر، کون سے؟ جس کے کتب اللہ علیکم، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ریٹن آرڈر کر دیا ہے کہ تمہارے حوالے کرے گا یہ بھی، یعنی کہ دنیا میں جو اتنا سارا تمہیں عطا کیا جو کچھ اوروں کو نہیں دیا تھا، ان میں ایک چیز کو اور اضافہ ہو جائے گا، تمہیں ایسی سرزمین اللہ تعالیٰ دے دے گا جو کسی کے پاس نہیں، مقدس سرزمین ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے، داخل ہو جاؤ اس کے اندر بس۔ فرمایا ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، اور اپنے پیٹھوں کے بل واپس نہ پھرنا، یعنی کہ جس جگہ سے تمہیں نکال کے لائے ہیں، جو نعمت تم پر دی ہے، اسی طرح واپس نہ لوٹ جانا جس اندھیرے میں تم پہلے تھے۔ جو کہا جا رہا ہے اس کے مطابق چلو، آگے سے آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ اگر ایسا کرو گے تو فتنقلبوا خاسرین، تم گھاٹے میں، نقصان میں پڑ جاؤ گے ایسا کرے گا تو۔ اب یہ ایک اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو یاد کر کے، یاد کرا کے، اور ساتھ ایک
آرڈر دیا کہ اب سن کہ یہاں پہ امتحان شروع ہوا. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آزمائش کی جگہ رکھا نا. اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات دیے ہیں, کچھ چیزوں منع کیا, کچھ کرنے کا حکم دیا ہے, اسی میں پاس ہو کے ہم نے آخرت کی کامیابی حاصل کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک ڈوز ایک کہا تھا, ڈو اینڈ ڈونٹس میں. تو یہ ڈو ہے کچھ کرنے کو کہا گیا کہ کچھ کرو. اب کیا کہا گیا کہ سرزمین میں داخل ہو جاؤ. وہ سرزمین بھی ایسے ہی نہیں کیونکہ بڑا مشکل ٹارگیٹ اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہے, تم گارنٹی بھی ملے گی, تمہیں ملے گی, تم سے ہمت کرو, نکلو آگے. نہیں کرو گے تو تم نقصان اٹھاؤ گے. اب اگر ان کا جواب کیا آیا وہ کہ دیکھنے کے لائق ہے. قول انہوں نے کہا یا موسیٰ, اے موسیٰ, ان فیہا قوما جبارین, اس سرزمین کے اندر تو بڑی جبار قسم کی بڑی جابر قوم رہتی ہے, بڑی زبردست قوم رہتی ہے. ہم تم اس میں داخل کرنے کو کہہ رہے ہو, وہاں تو قوم بڑی زبردست ہے, بڑے لوگوں قبضے میں ہے وہ چیز. تو وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا, اس میں ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک یہ وہاں سے نہ نکل جائیں. اب یہاں پہ ان کا جواب غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا ان سے بات کہہ رہا ہے, کہ کیا جواب دے رہے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں داخل ہو جائے, میں تمہارے لیے لکھ رکھی ہے. یعنی کہ اللہ کے توکل تو یہی ہے نا, کہ غیب پر بھروسہ اسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بظاہر چاہے چیز ناممکن نظر آ رہی ہے, لیکن جو اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہے کہ میں نے لکھی ہے تمہارے لیے, ہو جاؤ داخل اس میں. تو توکل کا تو تقاضا یہی تھا کہ ٹھیک ہے اللہ کا نام لے کے داخل ہوتے ہیں, اللہ کا حکم ہے تو پھر یقین اس پہ یقین ہونا چاہیے. لیکن ان کو وہ یقین نہیں تھا, اور انہوں نے جواب دیا کہ اس میں تو قوم بڑی سخت قوم ہے, یہاں پہ جو رہ رہی ہے بڑی زبردست قسم کی قوم ہے, ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے حتی یخرجوا منہا, جب تک یہ وہاں سے نہ نکل جائے. کہ اتنا آسان ٹارگٹ وہ مانگ رہے ہیں کہ بالکل خالی زمین ہمیں مل جائے, یہ جو زبردست لوگ ہیں یہ وہاں سے نکل جائیں, جگہ خالی کر دیں, پھر ہم آرام سے داخل ہو جائیں گے, پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اتنا یعنی کہ اتنا آسان اپنے آپ کو کہا کہ کسی امتحان میں نہیں پڑھنا, کوئی یعنی کہ کہتے ہیں نا کچھ کر کے نہیں کھانا, بس پکی پکائی پلیٹ میں ہمیں مل جائے بس ہم کھا لیں. وہ انہوں نے بات کی کہ یہ نکل جائیں یہاں سے, پھر ہم اس میں داخل ہو جائیں گے. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا, تو اگر یہاں سے نکل گئے, فَإِنَّا دَاخِلُونَ, تو پھر ہم یہاں داخل ہو جائیں گے. کتنا یعنی کہ دو ٹوک اسے کہنا چاہیے, کوڑا جواب وہ دے دیا کہ اللہ تو نے جو ٹارگٹ دے دیا تو ہم مشکل نظر آ رہے تھے, لوگ بڑے زبردست ہیں, ہم یہاں داخل نہیں ہوں گے جب تک یہ یہاں پہ موجود ہیں. ہاں یہ نکل جائیں, جگہ خالی مل جائے ہمیں, پلیٹ میں رکھ کے جو کامیابی مل جائے, پھر ہم اس کو کھا لیں گے. پلیٹ میں رکھ کے مل گیا تو خود سے ہم نے نہیں پکانا, خود کچھ نہیں کرنا, خود ہم نے ہاتھ پر کوئی نہیں لانا. گویا کہ انہوں نے دو ٹوک جواب, ٹکا سا جواب سے کہتے ہیں وہ دے دیا اللہ کے سامنے, اللہ کے نبی کو. تو انہوں نے کہا کہ بس یہ نکل جائیں پھر ہم داخل ہوں گے. تو یہ یعنی کہ ان کا ایک رویہ یہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے. تو یہ سلسلہ بیان مزید آگے چلے گا انشاءاللہ, ہم اگلی آیت میں کل اس کو پڑھیں گے. تو فی الحال ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے ان کو نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ ہم نے کون کون سی نعمتیں تمہیں دیں, ایک مشکل میں تھے تم وہاں سے نکالا, نعمت اللہ کی دی, کے بعد تمہارے درمیان انبیاء بھی بھیجے جو تمہیں رہنمائی کرنے کے لیے, اور تمہیں بادشاہتیں بھی دی, اور وہ کچھ عطا کیا جو کسی کے پاس نہیں تھا. اللہ نے نعمتوں کا تذکرہ کیا, اس کے بعد ایک آرڈر دیا کہ نعمتیں دی ہیں, اب یہ اصل میں وہ شکر ادا کرنے کا وقت ہے. اس کو کہا جاتا ہے شکر ادا کرنا, جو میرے نزدیک شکر کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت تمہیں دی, اب اس کا جواب دینے کا تم پر وقت ہے کہ اللہ نے تمہیں وہ چیز دی جو تمہاری ضرورت تھی, اس کو پورا کیا. اب جو اللہ تم سے آرڈر دے رہے, جو ڈیمانڈ تم نے کی تھی وہ تو پوری ہو چکی, جو ہماری دنیاوی چیزوں کی ضرورت تھی وہ پوری کر دی اللہ نے. اب جو ڈیمانڈ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے وہ تم نے اب پوری کرنی ہے. تو یہ گویا کہ شکر کا موقع ہے کہ شکر ادا ہو جائے گا اگر تم وہ ڈیمانڈ کو پورے کرو گے. اگر ڈیمانڈ پوری نہیں کی تو یا پھر وہ شکر ادا نہیں ہوا. اسی معنی میں اللہ تعالیٰ بھی اپنے آپ کو شاکر کہتا ہے کہ اللہ بھی شاکر ہے. وہ اسی لیے کہ جب ہم اللہ کی ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں تو جواب میں اللہ تعالیٰ بھی ہماری ڈیمانڈ کو ضرور پورا کرتا ہے, ہماری ڈیمانڈ کو ٹھکراتا نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک لازم ہے اس کے اوپر کہ جب ہم نے جو حکم مان لیا تو اس کے بدلے میں جو ہمارا بنتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بہت بہتر کر کے ہمیں واپس کرتا ہے. ایسا تو ہوتا ہی نہیں کہ ہم نے جو حق ہمارا بنتا ہے اللہ کو وہ ہمیں دینا, ایسا نہیں ہوتا. تو بار یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ڈیمانڈ کی, انہوں نے ڈیمانڈ کر دیا انکار. اب اس کے بعد مزید ہم آگے پڑھیں گے پھر کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے مزید کس طریقے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی, لیکن انہوں نے آگے سے کیا رویہ دکھایا وہ انشاءاللہ ہم کل کی آیات میں پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی اور آیات کے اندر جو سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے اس سبق کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دنیا اور آخرت دونوں جہاں کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.